شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مٹھی بند کر کے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، رب اتنا دے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، گارنٹی شدہ عمل ہے۔ ناظرین کرام، اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ ہے زاد راہ، صبح اور شام اللہ کا نام لینا اور طویل راتوں میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس سرچشمے سے رابطہ بحال رکھنا جہاں سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ یہی سرچشمہ قوت کا بھی سرچشمہ ہے، یہی اس راہ کے ساز و سامان کا بھی مؤخذ ہے، اور اس کے ساتھ رابطے کا طریقہ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل اور دعا اور عبادت ہے، خصوصاً طویل راتوں کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ راہ طویل ہے اور یہ بوجھ بہت بھاری ہے، لہٰذا اس راہ کے لیے بہت ہی بڑی مقدار میں زاد راہ کی ضرورت ہے، اور طویل راتوں کی تنہائیوں میں صرف بندے اور رب کی ملاقات تنہائی میں رہتی ہے۔ نہایت پر امیدی اور محبت کی فضا میں اس ملاقات سے تمام تھکاوٹیں اور تمام الجھنیں حل ہو جاتی ہیں، اور ضعیفی اور قلت و وسائل کی کمی دور ہو جاتی ہے، تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جد و جہد اور قربانیاں اور راہ کی مشکلات اور قربانیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اللہ رحیم اور کریم ہے، اس نے اپنے بندوں کو دعوت کا ذمہ دار بنایا ہے، اس پر قرآن نازل فرمایا، انہیں بتایا گیا کہ ان ذمہ داریوں کا بوجھ کیا ہے اور راہ کی مشکلات کیا ہیں، لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کی نصرت فرمائی، اور یہ تربیت اور راہ کی ان مشکلات کے مقابلے کے لیے تیاری کروانا بھی دراصل اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اصحاب دعوت اور احیاء اسلام کے لیے کام کرنے والوں کا یہی زاد راہ ہے، ہر دور میں اور ہر جگہ یہ دعوت ایک ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے، اور حالات و واقعات بھی ایک ہیں۔ اہل باطل نہ ہمیشہ اس کے خلاف ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے، جو وسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف باطل نے اختیار کیے، وہی ہر باطل ہر حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہمیشہ باطل ایک ہی قسم کے اسباب اور وسائل لے کر حق کے مقابلے میں آتا ہے، لہٰذا خواتین و حضرات، حق کے اسباب اور وسائل بھی وہی ہونے چاہیے جو اللہ نے اختیار کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو شمار نہیں کر سکو گے، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ ناظرین کرام، ان آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ناشکری اور ظلم کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالی اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ ناظرین محترم، ان آیات مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ناشکری پر ناراض ہوتا ہے اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے،
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص یہ سورت مٹھی بند کر کے صرف 21 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لاتا ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو کہنا۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، اولاد ہے تو نافرمان ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا کر ان کے پاس اتنا رزق آئے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے پاک اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک تو ان کی مدد کر، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا وہ سب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ آمین لازمی لکھیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ناظرین محترم، مٹھی بند کر کے یہ عمل کرنے سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کا یہ جو وظیفہ ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ناظرین محترم، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ اسے لازمی آزما کر دیکھیے تاکہ آپ سب بہن بھائیوں کو فائدہ ہو اور آپ سب کا مجھ پر اعتماد بھی پختہ ہو جائے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفے سے کسی کی زندگی بدل گئی۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے، اس کام میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے یہ ایک تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں اور برکتیں اور کمالات ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ خود دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذرائع بنیں گے، آپ کی ایسے غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بولنا تو دور وہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ناظرین یہ تسبیح ہی بہت طاقتور ہے۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر سے جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتوں کی بندش ہے، جادو ٹونے کے مسائل ہیں، اس وظیفے سے وہ سب حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت کے حوالے سے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی باقی نہیں رہے گی اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل ہی دولت کے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج کروا سکیں گے، ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے اور معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے۔ دولت سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے، بیٹیوں کو کسی اچھی سی جگہ پر شادی بھی کر سکیں گے۔
لیکن ناظرین یہ سب تب ہوگا جب آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی، اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، ویڈیو احتیاط سے اور مکمل دیکھنی ہے، ورنہ پھر سمجھ نہیں آئے گا اور وظیفہ بھی ٹھیک طرح اثر نہیں کرے گا، اور پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے اس وظیفے نے تو اثر ہی نہیں کیا۔ اس میں وظیفے کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہی ہوتی ہے کہ آپ پورا وظیفہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب آپ کو وقت ملے آپ اس وقت یہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا بھائی بہن کر سکتا ہے، مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس چیز کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس وقت آپ بالکل پاک صاف ہوں اور آپ کا کامل وضو ہو۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ ناظرین محترم بہت سی احادیث میں صفائی کے بارے میں آیا ہے، اس لیے آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت باوضو ہونا ہے، لیکن اگر آپ وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اسی وقت اللہ کا ذکر کیا ہوگا، آپ پاک صاف بھی ہوں گے اور آپ کا وضو بھی ہوگا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے باتیں کر لوں پھر وظیفہ کریں گے۔ ناظرین آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، بلکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرنی اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ تو ناظرین محترم درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی دونوں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں اور 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ کلمات جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ نے پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مٹھی کو اچھی طرح سے بند کر لینا ہے، اور مٹھی بند کرنے کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد مٹھی کو کھول دینا ہے۔ ناظرین یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم سورۃ الکوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے۔ سورۃ الکوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرنا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ کی حاجات کو پورا کروانے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورۃ الکوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فائدے اگر آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دشمنوں کی پریشانیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نئے جنم کو زندہ بچانا، وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہتے ہوں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورۃ الکوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ سورۃ الکوثر کی برکت سے آئندہ ہونے والا بچہ زندہ رہے گا۔ ناظرین محترم اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا اور سورۃ الکوثر سے آپ کی زندگی محفوظ رہتی ہے۔ کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے بھی سورۃ الکوثر کا وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ جو شخص روزانہ سورۃ الکوثر کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا مال چوری سے بچ جاتا ہے۔
ناظرین محترم، مضبوط حافظے میں مدد کے لیے بھی سورۃ الکوثر انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو شخص سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ ہمیشہ کے لیے مضبوط رہے گی۔ ناظرین محترم، شادی کے لیے مددگار وظیفہ ہے کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ سورۃ الکوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ یہ وظیفہ ایک مؤثر اسلامی درخواست ہے جو آپ کو مناسب عمر اور مناسب فرد تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ناظرین محترم، محبت کی شادی میں بھی سورۃ الکوثر انتہائی فائدہ مند ہے۔ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس دیں اور کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر کے وظیفے کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی خواہشات پوری کرواتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو وہ سورۃ الکوثر کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورۃ الکوثر جنت میں ایک ندی ہے۔ چند سچائیاں ہیں جن کے بارے میں کوثر کو جنت میں آبی گزرگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ سورۃ الکوثر کے انکشاف سے شروع ہوا ہے۔ ناظرین محترم، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ 11واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے لیکن طاقتور ترین صورت ہے۔ اس صورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان فرمایا ہے۔ تو سورۃ الکوثر کو آپ ان مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ آپ کو اپنے تمام مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔